سورۃ ہود آیت نمبر 76 to 87۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ابراہیم، و اے ابراہیم علیہ السلام، اعرض اعراض کر، ان ھذا اس سے، انہ بے شک یہ، قد یقیناً جاء آ چکا، امر ربک تیرے رب کا حکم، وانہم اور بے شک وہ، آتیہم آنے والا ہے ان پر، عذاب عذاب، غیر مردود جو نہ ہٹایا جانے والا ہے۔ آخرکار ہمارے فرشتوں نے اس سے کہا، اے ابراہیم اس سے باز آ جاؤ، تمہارے رب کا حکم ہو چکا ہے اور اب ان لوگوں پر وہ عذاب آ کر رہے گا جو کسی کے پھیرے نہ پھر سکے گا۔ ولما اور جب جاءت آئے، رسولنا ہمارے رسول یعنی ہمارے قاصد، لوط علیہ السلام کے پاس، سیا وہ مغموم ہوا، بہم ان کی وجہ سے، اور کا تنگ ہوا، بہم ان کی وجہ سے، ذرعاً دل میں، وقالا اور کہا، ھذا یہ، یوم عصیب بہت سخت دن ہے۔ اور جب ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے لوط علیہ السلام کے پاس پہنچے تو ان کی آمد سے وہ بہت گھبرایا اور دل میں تنگ ہوا، کہنے لگا کہ آج بڑی مصیبت کا دن ہے۔ وجاءہ اور آئے اس کے پاس، قومہ اس کی قوم کے لوگ، یہرعون وہ بہت سختی سے ہانکے جا رہے تھے، علیہ اس کی طرف، ومن قبل اور وہ پہلے سے ہی، کانوا تھے، یعملون وہ کام کیا کرتے، السیئات برے، قالا اس نے کہا، یا قومی اے میری قوم، ہؤلاء یہ، بناتی میری بیٹیاں ہیں، ہن وہ، اطہر زیادہ پاکیزہ ہے، لکم تمہارے لیے، فاتقوا اللہ تو تم سب ڈرو اللہ تعالیٰ سے، ولا تخزونی اور نہ تم رسوا کرو مجھے، فی ضیفی میرے مہمانوں میں، الیسا کیا نہیں ہے، منکم تم میں سے، رجل رشید کوئی بھلا آدمی۔ اور ان مہمانوں کا آنا تھا کہ اس کی قوم کے لوگ بے اختیار اس کے گھر کی طرف دوڑ پڑے، پہلے سے ہی وہ ایسی بدکاریوں کو پسند کرنے والے تھے۔ لوط نے ان سے کہا، بھائیو یہ میری بیٹیاں موجود ہیں، یہ تمہارے لیے پاکیزہ تر ہیں، کچھ اللہ کا خوف کرو اور میرے مہمانوں کے معاملے میں مجھے ذلیل نہ کرو، کیا تم میں کوئی بھلا آدمی نہیں ہے؟ قالوا انہوں نے کہا، لقد یقیناً، البتہ، علمت تو جان چکا ہے، ما نہیں ہے، لنا ہمارے لیے، فی بناتک تیری بیٹیوں میں، من حق کوئی حق یا کوئی رغبت، وانک اور بے شک تو، لا تعلم البتہ جانتا ہے، ما نرید جو ہم چاہتے ہیں۔ انہوں نے جواب دیا، تجھے تو معلوم ہی ہے تیری بیٹیوں میں ہمارا کوئی حصہ نہیں ہے، یہ تو بھی جانتا ہے کہ ہم کیا چاہتے ہیں۔ قالا اس نے کہا، لو کاش، انا واقعی ہوتی، لی میرے لیے، بکم تمہارے مقابلے میں، قوتاً کچھ طاقت، او یا آوی میں پناہ لیتا، الی رکن شدید کسی مضبوط سہارے کی۔ لوط علیہ السلام نے کہا، کاش میرے پاس اتنی طاقت ہوتی کہ میں تمہیں سیدھا کر دیتا، یا میں کسی صاحب قوت یعنی حکمران وغیرہ کا تعاون حاصل کرتا۔ قالوا انہوں نے کہا، یا لوط اے لوط، انا بے شک ہم، رسول قاصد ہیں یا رسول ہیں، ربی کا تیرے رب کے، لن ہرگز نہیں، یصلوا وہ پہنچ سکیں گے، الیک آپ تک، فاسری سو چل، باہلک اپنے گھر والوں کو لے کر، بقطع کسی حصے میں، من اللیل رات کے، ولا یلتفت اور نہ پیچھے مڑ کر دیکھنا، منکم تم میں سے، احد کوئی ایک، الا سوائے، امرأتک تیری بیوی کے، انہ بے شک وہ، مصیبہا پہنچنے والا ہے اسے، ما اصابہم وہ عذاب جو پہنچے گا انہیں، انا بے شک، موعدہم ان کے وعدے کا وقت، الصبح صبح ہے، الیسا کیا نہیں ہے، الصبح صبح، بقریب بالکل قریب ہی۔
تب فرشتوں نے کہا اے لوط ہم تیرے رب کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، یہ لوگ تیرا کچھ نہ بگاڑ سکیں گے، بس تو کچھ رات میں اپنے اہل و عیال کو لے کر نکل جا، اور دیکھو تم میں سے کوئی شخص پیچھے مڑ کر نہ دیکھے مگر تیری بیوی ساتھ نہیں جائے گی، کیونکہ اس پر بھی وہی کچھ گزرنے والا ہے جو ان لوگوں پر گزرنا ہے۔ ان کی تباہی کے لیے صبح کا وقت مقرر ہے، اور دیکھو صبح ہونے میں دیر ہی کتنی ہے۔ فلما پھر جب جا آیا امرنا ہمارا حکم، جعلنا ہم نے کر دیا عالیہا اس کے اوپر والے حصے کو، سافلہا اس کے نیچے والا حصہ، وامطرنا اور ہم نے برسائے علیہا اس پر یعنی اس بستی پر، حجارتاً پتھر، من سجیل کھنگر کی قسم کے، منضود تہ بتہ۔ پھر جب ہمارے فیصلے کا وقت آ پہنچا تو ہم نے اس بستی کو اوپر نیچے کر دیا اور اس پر پکی ہوئی مٹی کے تابڑ توڑ پتھر برسائے۔ مسومتاً جو نشان زدہ تھے، عند ربک تیرے رب کے ہاں سے، وما اور نہیں ہی وہ، من الظالمین ان ظالموں میں سے، ببعید ہرگز دور، جن میں سے ہر پتھر تیرے رب کے ہاں سے نشان زدہ تھا، اور ظالموں سے یہ سزا کچھ دور نہیں تھی۔ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ اور مدین کی طرف، أَخَاهُمْ ان کے بھائی شعیب علیہ السلام کو بھیجا، قالا اس نے کہا، یا قومی اے میری قوم، اعبدوا تم سب عبادت کرو، اللہ تعالیٰ کی، ما نہیں ہے، لکم تمہارے لیے، من الہ کوئی معبود، غیرہ اس کے سوا، ولا تنقصوا اور نہ تم سب کمی کرو، المکیال ماپ میں، والمیزان اور تول میں، انی اراکم بے شک میں دیکھتا ہوں تمہیں، بخیر اچھے حال میں، وانی اخاف اور بے شک میں ڈرتا ہوں، علیکم تم پر، عذاب یوم محیط گھیرنے والے دن کے۔ اور مدین والوں کی طرف ہم نے ان کے بھائی شعیب علیہ السلام کو بھیجا، اس نے کہا، اے میری قوم کے لوگو، اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے، اور ناپ تول میں کمی نہ کیا کرو، آج میں تمہیں اچھے حال میں دیکھ رہا ہوں، مگر مجھے ڈر ہے کہ کل تم پر ایسا دن آئے گا جس کا عذاب سب کو گھیر لے گا۔ وَيَا قَوْمِ اور اے میری قوم، اوفوا سب پورا کرو، المکیال ماپ، والمیزان اور تول، بالقسط انصاف کے ساتھ، ولا تبخسوا اور نہ تم سب کم دو، الناس لوگوں کو، اشیاءہم ان کی چیزیں، ولا اور نہ تعثوا تم پھرو، فی الارض زمین میں، مفسدین فساد کرنے والے بن کر۔ اے برادران قوم، ٹھیک ٹھیک انصاف کے ساتھ پورا ناپ تول کرو، اور لوگوں کو ان کی چیزوں میں گھاٹا نہ دو، اور زمین میں فساد پھیلانے والے بن کر نہ پھرو۔ بقیت اللہ اللہ کا باقی بچا ہوا یعنی جائز منافع، خیر بہتر ہے، لکم تمہارے لیے، ان کنتم اگر تم ہو، مومنین سب ایمان لانے والے، وما اور نہیں، انا میں، علیکم تم پر، بحفیظ کوئی نگہبان۔ اللہ کی دی ہوئی بچت تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم مومن ہو، اور بہرحال میں تمہارے اوپر کوئی نگران نہیں ہوں۔ قالوا انہوں نے کہا، یا شعیب اے شعیب، اصلاتک کیا تیری نماز، تأمرک تجھے حکم دیتی ہے، ان نترک کہ ہم چھوڑ دیں، ماں جن کی، یعبدو وہ عبادت کرتے تھے، آباؤنا ہمارے آباء و اجداد، او ان یا یہ کہ نفعل ہم کریں، فی اموالنا اپنے مالوں میں، ماں جو نشاء ہم چاہیں، انکا بے شک تو، لانت البتہ تو ہی، الحلیم بہت بردبار، الرشید بڑا سمجھدار ہے۔ انہوں نے جواب دیا، اے شعیب کیا تیری نماز تجھے یہ سکھاتی ہے کہ ہم ان سارے معبودوں کو چھوڑ دیں جن کی پرستش ہمارے آباء و اجداد کرتے آئے تھے،
یا یہ کہ ہم اپنے مال میں اپنی مرضی کے مطابق خرچ کرنے کا بھی اختیار نہ رکھتے ہوں، بس تو ہی تو ایک راست باز اور عالی ظرف آدمی رہ گیا ہے۔